الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفیع المذنبین خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں خزینے مدینے میں بولایا جا رہا ہوں اور مدینے جانے والے خوش نصیبوں مدینے نصیبوں ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں اور نظارے نظارے سینکڑوں جلوے
رہا ہوں، ہاں ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں، اور دریا کا شرما رہا ہوں، مانگتے کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، مانگتا میاں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، کہ جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، اور ظہوری جا رہا ہوں، ثنا خواں عمر بر جن کا رہا ہوں، ثنا خواں عمر بر جن کا رہا ہوں۔ حمد و ثنا بعد ادنات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ شادی خانہ آبادی بروز اتوار 11 فروری 2024، اور یہ نکاح قرار پایا ہے جناب محمد جواد ولی صاحب اور کلثوم بی بی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے، عظمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان کے والد جناب بھائی محمد نصیر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام اہل خانہ اور جتنے ان کے اعز و اقربا خاندان سے افراد آئے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، خصوص بالخصوص اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں جب تک زندگی ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت جو کہ مسلک حقہ کہلاتا ہے، اور یہی وہ مسلک ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے صالحین اولیاء اللہ آپ کو ملیں گے۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مٹھا سائیں رحمۃ اللہ علیہ، سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین شیخ الاسلام والمسلمین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء بہاول الدین زکریہ ملتانی داتا علی حجویری، شاہ رکن عالم حضوری قصوری، شاہ سلیمان توسوی، شاہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اولیاء اللہ۔ یہ اہل سنت کے اندر ایسے اللہ نے بڑے بڑے نگینے اہل سنت کو عطا فرمائے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے مسلک کے حق ہونے کی اتنی دلیل کافی ہے کہ بڑے بڑے یہ نگینے اہل سنت کے اندر ہیں، یہ اولیاء اللہ۔ تو اللہ اسی عقیدے کے اوپر ہم سب کو قائم رکھے
تو قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ النساء، اور ابتدائی آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے پہلے نکاح کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا، اس جوڑے سے اللہ نے نکاح کے ذریعے اتنی برکتیں عطا فرمائیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیر، فرمایا رجال جو ہے یہ راجل کی جمع ہے، رجال عربی کے اندر بہت سارے مردوں کو کہا جاتا ہے، تو راجل ایک مرد، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، رجال بھی سمجھ میں آ گئی، اور نساء کہتے ہیں عورت کو، نساء بہت ساری عورتیں، المرأة ایک عورت، عورت کے لیے قرآن کریم میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے۔ کثیر آپ کے سامنے ہے کہ کثیر کی ضد آتی ہے قلیل، قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں، کثیر زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا حلال میں لوگوں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ اللہ نے اس سے کثیر مرد بھی پھیلا دیے، کثیر عورتیں بھی پھیلا دی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم اپنے رب سے ڈرو جس کے نام کے اوپر تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہو، یعنی دعائیں مانگتے ہو، دنیا و جہان کی نعمتیں مانگتے ہو، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ ارحام جو ہے یہ رحم کی جمع ہے، ارحام رحم کی جمع، اور فرمایا کہ رحم کو رحم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں بچہ پرورش پاتا ہے۔ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا۔ اذان ہو رہا، تھوڑا رک جائیں، اذان ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ نماز بجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ کثیر مرد اور کثیر عورتیں، تو یہ سورہ نساء کی آیت کے اندر کیا بات واضح ہوئی، کس بات کا پتہ چلا؟ یا ایھا الناس اتقوا، سب سے پہلے اے لوگو اللہ سے ڈرو، یہ جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کی، انہیں جب تخلیق کیا تو چہرہ انسانی خود اللہ تعالیٰ کے ید قدرت سے مارز وجود میں آیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسانی چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا نہیں چاہیے، استاد اگر شاگرد کے اوپر سختی کرتا ہے تو تب بھی چہرے کو نہ مارے، کیونکہ چہرہ جو ہے یہ آئینہ حق نما ہے، اللہ کی قدرت کے جلوے ہیں اس چہرے کے اوپر، اس لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے لوگوں ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کا وجود جسم اقدس تیار ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو حکم دے دیا جب میں روح پھونکوں تو میرے آدم کے سامنے ہیں تم سب سجدے میں چلے جانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر والا حصہ جو مٹی ہے نا اس کو کہتے ہیں ادیم۔ تو ادیم جو ہے اس لیے کہتے ہیں اوپر، اسی سے آدم بنا، اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس لیے ان کو آدم کہا گیا۔ اور پھر اللہ نے انہیں جنت میں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی کے اوپر کا حصہ جو ٹیڑھا ہوتا ہے اس سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق فرمائی۔ تو حوا کو حوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک زندہ انسان سے ان کی تخلیق ہوئی، اس لیے انہیں حوا کہا گیا۔ تو پہلا انسان جن کو اللہ نے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا اور نبی بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو ان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ مٹی سے۔ حضرت حوا کی تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام، اور ہماری تخلیق اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اے انسان تو غور کیوں نہیں کرتا کہ ہم نے تجھے ایک پانی سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ پانی سے، اور پانی بھی کیسا؟ فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ قطرہ جو انسان کی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو اس کے اوپر انسان کو بنایا گیا۔ تو فرمایا کہ تیری حقیقت ایک قطرہ آب ہے، اور وہ بھی نجس، وہ بھی ناپاک۔ تو پھر اس کے اوپر تکبر کیسا؟ اس کے اوپر تو اپنی ذات میں پھولا نہیں سماتا، غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے کہ تیرے جیسا دنیا میں آیا ہی نہیں ہے کوئی۔ عاجزی کرو، اس لیے فرمایا کہ جب عاجزی کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے تو اللہ عزت و عظمت سے مالا مال کر دے گا۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا، یہ پہلے دو فرد ہیں جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ 40,000 فرشتے نکاح کے گواہ قرار پائے، اور 10 مرتبہ اللہ کا حکم ہوا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو۔ یہ حق مہر قرار پایا۔ اور نکاح کو نکاح کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ نکاح جو ہے یہ بنا ہے ناکاہن بمعنی ضمن، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے ملنا۔ تو دو فرد، عورت اور مرد، میاں اور بیوی مل کر دائمی زندگی گزارتے ہیں۔ تو دو بندوں کے ملنے سے بھی، اور کبھی دو خاندانوں کے ملنے سے بھی، اور کبھی دو ملک بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں نکاح کے ذریعے۔ اور دنیا میں دو عبادتیں سب سے پہلے، ایک ایمان اور ایک نکاح، یہ شروع سے چلتا رہا اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ نکاح کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، سنو اور ایمان تازہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ
تنکحُ المرأۃ لأربع، لوگ نکاح کرتی ہیں 4 وجہ سے۔ کتنی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے؟ 4 وجہ سے، اور اس میں ایک وجہ خیر والی ہے، باقی 3 زوال والی ہے۔ فرمایا یا تو نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ ولی مالہا، مالدار ہو، ولی حسبیہا، یا خاندان والا ہو، ولی حسنیہا، یا خوبصورت ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ولی دینہا، یا نکاح دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، حضور فرماتی ہیں دین کو فوقیت دو۔ جب رشتہ دیکھو نا تو لڑکے کو دیکھو تو اس کی شرافت اور دینداری دیکھو، لڑکی کو دیکھو تو اس کی شرافت اور دینداری دیکھو۔ دیکھو توجہ کرو اس کے اوپر، فرمایا کہ مال اور یہ دنیا یہ فانی چیزیں ہیں، اور دین لازوال دولت ہے۔ دین کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ جاری ساری رہے گا، اور قیامت کے دن دیندار ہی کامیاب قرار پائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتی ہیں تربت یداک متفق علیہ، فرمایا تمہارے ہاتھ خاک گرد آلودہ ہو جائے۔ اچھا اذانیں ہو رہی ہیں نا، تو ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، سب کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تو فرمایا تربت یداک، تمہارے ہاتھ گرد آلودہ ہوں۔ کون؟ فرمایا جو حسن کو بقیت دے، جو مال کو دے، خاندان کو دے، فرمایا اس کے ہاتھ تو خاک آلودہ ہو جائیں، اور جو دین کو بقیت دے فرمایا اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ کتنی پیاری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے، بعد جن سکتی نہیں، اور مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ ماں ہو اگر سیدہ فاطمہ جیسی تو اولاد ہوتی ہے پھر امام حسن و حسین جیسی ہیں، اگر ماں باپ نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ فرمایا نکاح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، اس میں نسل انسانی کی بقا ہے۔ ایمان اور نکاح پہلی عبادت ہے سب سے پہلے، اور آخر تک یہ جاری رہے گی، اور یہ حلال طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ حلال طریقہ، اور حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو کوئی بھی عمل اگر حلال کا کریں گے تو آگے اولاد بھی حلالی پیدا ہوگی، اور اگر عمل حلال والے نہیں ہوں گے تو اولاد بھی بے حیا اور بدتمیز اور نافرمان اور سرکش ہوگی۔ فرمایا نکاح کے ذریعے انسانی نسل کی بقا ہے کہ اس کے ذریعے نبی دنیا میں آئے، نکاح کے ذریعے مرسلین دنیا میں آئے، نکاح کے ذریعے اللہ کے صالحین بندے دنیا میں آئے، نکاح کے ذریعے عابدین آئے، نکاح کے ذریعے ذاکرین دنیا کے اندر آئے، نکاح کے ذریعے اولیاء اللہ دنیا میں آئے۔ تو نکاح کے اندر برکت۔ اور ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ چیدہ چیدہ باتیں ہیں اور ساری مستند اور جامع گفتگو ہے، حضور فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ فمن راغب عن سنتی، پھر پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو میری سنت پہ چلا وہ میرا ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں اگر نکاح کی طاقت ہے، نان و نفقہ دے سکتے ہو تو پھر ہر صورت نکاح کرو، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے اور جوان ہے
تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جب چلا کرو تو نگاہیں جھکا کے چلا کرو، اور فرمایا روزہ رکھا کرو، روزہ شہوت کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ انہوں نے نکاح سے منہ تو نہیں موڑا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو اس قدر مجاہدوں میں عبادات میں ڈالا کہ وہ مقام ولایت کے اوپر پہنچ گئے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں کہ فرمایا اذا العبد، جب کوئی بندہ فرمایا کہ نکاح کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا فقد استعمل نصف الدین، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَنِصْفُ الْبَاقِي، رواہ مسلم۔ فرمایا کہ باقی نصف ایمان کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ تو فرمایا نکاح سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں نکاح کے بعد اگر ان کے اندر کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، تو نکاح کے ذریعے اللہ انہیں پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسا کرم کرتا ہے کہ نیک اولاد دے دیتا ہے۔ کیونکہ آج ہی صبح میں ترجمہ پڑھا رہا تھا شاگردوں کو، تو قرآن پاک کی ایک آیت میرے سامنے آئی، اس کی تلاوت کی اور ترجمہ اور تفسیر پڑھایا۔ اللہ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات مردوں سے زندہ، زندوں سے مردہ نکالتا ہے، کہ نیکوں کے ہاں بد پیدا کر دیتا ہے اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا بعض کی اولادیں تو اتنی نیک نکلتی ہیں کہ ماں باپ خاندان تو ناز کرتے ہی کرتے ہیں، فرمایا پوری کائنات بھی ان کی نیک نامی کے اوپر گواہ بن جاتی ہے۔ دیکھو امام علی مقام کو گزرے آج ہزاروں سال گزر گئے کہ نہیں گزر گئے؟ 1400 ساڑھے 1400 سال ہی لگا لو، آج تک ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدہ آمینہ کا نکاح ہوا، حضرت سیدنا عبداللہ کا نکاح ہوا، تو اللہ نے بیٹا محمد الرسول اللہ جیسا عطا فرمایا۔ تو وہ ماں بھی بڑی نیک تھی کہ جن کو اللہ نے بیٹا سرکار جیسا عطا فرما دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ خود اپنے اس بیٹے پہ ناز کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ سارے نام ختم ہو جائیں گے، سارے خاندان ختم ہو جائیں گے، لیکن میں نے جس بیٹے کو جنم دیا ہے، میری گود میں جو بیٹا رہا ہے، جس کا نام محمد رکھا گیا ہے، اور مجھے حکم بھی ملا ہے کہ بیٹے کا نام محمد رکھنا، قیامت تک تیرا ذکر باقی رہے گا۔ وہ آج تک ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کا نکاح سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرے، نماز پڑھے، زہد و تقوی اختیار کرے، حلال لقمے اپنے پیٹ میں اتارے، تو اللہ تعالیٰ حلال کی وجہ سے اولاد کو بھی حلالی رکھتا ہے۔ اچھا، حرام کھانے سے خود انسان کی طبیعت پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کے دل و دماغ پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کی روحانی معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، روح بھی اس کی ناپاک ہو جاتی ہے، اور آگے اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی ناپاک ہوتی ہے۔ حلال، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر براہ راست حکم فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت جب بھی کھاؤ پکیلا لقمے کھایا کرو، کیونکہ پکیلا رزق کے اندر اللہ نے برکت دی ہے، اور یہ حلال کے لقمے جیسے ہی بدن میں اترتے ہیں تو ایک ایک لقمہ اندر نورانیت پیدا کرتا ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے،
اور فرمایا کہ ان عبیداللہ ابن عمر، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع خیر متاع الدنیا المرآۃ الصالح، رواہ مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا برتنے کا سامان ہے کہ نہیں ہے؟ برتنے کا سامان ہے، اور سب سے بہتر سامان کیا ہے؟ المرآۃ الصالحۃ، نیک بیوی سب سے بہترین سامان ہے۔ حضرت علی آپ بھی دعا مانگتے ہیں، حضرت علی اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا کیا تھی؟ مانگا کرو۔ اس دعا کے اندر اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیا ہے دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تیرا بندہ تجھ سے التجا کرتا ہے، ربنا اے میرے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، مولا ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو یہ اکثر دعا مانگتے تھے۔ اچھا ایک بات اور، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ عالم ہیں، قرآن کے وہ مفسر ہیں، حدیث کے وہ محدث ہیں کہ ان کے علم کو خود نبی پاک نے ناز فرما کے زبان نبوت سے ان کی شان کو خود حضور نے بیان کیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ، انا دار الحکمت وعلی بابوہا۔ پھر اللہ کی حبیب فرماتی ہیں میں حکمت کا شہر ہوں، علی بھی اس کا دروازہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں قرآن کریم کی 6666 آیتیں، کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ 6666۔ فرماتے ہیں جو آیت جہاں جہاں نازل ہوئی ہے مجھے وہ مقام یاد ہے، اور جس جس وجہ سے نازل ہوئی ہے مجھے وہ بھی یاد ہے، اور جس جس دن نازل ہوئی ہے مجھے وہ بھی یاد ہے۔ پھر اللہ کی حبیب فرماتی ہیں القرآن علی والعلی مع القرآن لا یفرقان حتی یروی علی الحوض۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی جدا۔ اور ایک عمار ابن یاسر کی ایک روایت ہے بخاری کی، حضور فرماتے ہیں علی ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا، ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا۔ فرمایا علی مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں فرمایا لا یفرقان حتی یروی علی الحوض، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ کبھی بھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے اوپر آگے مل جائیں گے۔ تو حضرت علی سے بہتر قرآن کی تفسیر کون جانتا ہے؟ ان سے بہتر قرآن کا ترجمہ کون جانتا ہے؟ قرآن کا ظاہر اور باطن کون جانتا ہے؟ فرمایا قیامت تک جتنے ولی ہوں گے ان سب کے پیر علی ہیں۔ علی نور حق کی تنویر ہے، علی قرآن کی تفسیر ہے، علی حق کی تنویر ہے، علی حق کی شمشیر ہے، علی نور علی نور ہے، علی نبی کا ویر ہے، علی ہم سب سنیوں کا پیر ہے۔ حضرت علی فرماتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، سائل نے سوال کیا۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی سن لو توجہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا اہل ذکر سے معلوم کیا کرو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ مسئلے کے اندر شرمانا نہیں چاہیے۔ یہ نصیر بھائی اب تو تھوڑا مصروف ہو گئے ہیں، پہلے کبھی آتے تھے آدھا پونا گھنٹہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو سوالات کرتے ہیں یہ مسئلہ کیسی ہے، یہ مسئلہ کیسا ہے۔ تو یہ علم سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، سیکھا کرو، اس لیے کہ علم سیکھ کر اس پہ عمل کرنا، فرمایا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں سکھانے والا استاد بنا کے بھیجا گیا۔
تو علم سیکھا کرو۔ فرمایا فاسألو اہل الذکر، اہل ذکر اہل علم مراد لیا گیا، والراسخون بالعلم، فرمایا جو علم میں راسخ ہے ان سے علم لیا کرو۔ پھر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ تو ایک سائل نے سوال کر دیا، حضرت آپ اکثر دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ کہ ہمیں دنیا میں بیوی دے تو نیک دے، بیوی دے تو نیک دے، اس لیے نیک بیوی بندہ اگر بد بھی ہو تو اس کو نیک کر دیتی ہے۔ بیوی نیک ہو تو میاں کو، اور آج کل علمان والا فیض نیکوں کو بھی بد بنا دیتی ہے بہت ساری اللہ کی بدیاں، کیونکہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، تو بہت ساری ایسی بھی ہیں کہ نیک کر دیتی ہیں، جیسے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی راستی، تو وہ وقت کے قاضی تھے، لیکن گھر والی جب بھی رات کو آنکھ کھلتی تو دیکھتے تو مائی راستی اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے اور دعائیں کر رہی ہے سجدے میں سر ڈال کے۔ اس لیے فرماتی ہیں حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ میری والدہ راستی کے اوپر مہربانی کرے، راستی آراستی ازاراستی، کہ جس نے مجھے سچائی سے آراستہ کر کے پیراستہ کر کے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ بعض اوقات بیوی نیک ہوتی ہے تو میاں کو بھی نیک کر دیتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کتنی بڑی اللہ کی ولیہ تھی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب کو رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، یہ نبی پاک کی ازواج ہیں۔ نبی تو ایسے ہیں کہ امام الانبیاء ہے، اور ہم ایک رکھ کے انصاف نہیں کرتے، انہوں نے 11 رکھ کے عدل و انصاف کر دیا ہے اور دنیا کے لیے ایسی تعلیم چھوڑی ہے۔ تبھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پہ چلو اور میرے اصحاب کی سنت کے اوپر چلو۔ تو بیوی نیک ہوتی ہے تو شوہر کو بھی نیک کر دیتی ہے۔ جب لقمے حلال کے پکائے گی تو لب کے اوپر درود ہوگا، یا اللہ کے قرآن کی حدیں ہوگی، یا 5 ٹائم نماز پڑھے گی، یا رات کو تہجد میں اٹھے گی۔ ایسے نہیں ہو ہو رہا، جب مائیں نیک ہیں تو ماؤں کا اثر پھر اولاد میں بھی آتا ہے۔ علی بھی اللہ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتی ہیں، فرمایا جب نکاح کا کوئی ارادہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد آ جاتی ہے۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة حق علی اللہ عونهم المقاتب الذی یرید الاداء
فرمایا کہ جو قرضہ کسی کے اوپر ہو اور ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. اب یہاں لے کے ہی چل جی بول ہی گئے, ضرورت نہیں ادا کرن دی ہے. تو یاد رکھو کہ قرض جتنا بھی ہو ارادے نیک ہو, اچھے ارادے ہوں, ادا کرنے کی اللہ کی مدد آتی ہے. اور پھر فرمایا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات, وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ, فرمایا وہ نوجوان جو گناہوں سے بچنے کی نیت کر کے نکاح کرتا ہے اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے. وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ. یہ ترمذی کی روایت بھی ہے, یہ نسائی کی بھی ہے, اور یہ ابن ماجہ کی بھی روایت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے. تو تینوں باتوں کے اوپر غور کرو, کیونکہ تینوں عمل نیک ہیں کہ نہیں ہیں. حدیث کا نتیجہ جو نکالنے لگا ہوں, بیان کرنے لگا ہوں, تشریح, اس کے اوپر غور کرو. فرمایا کہ 3 آدمی ان کا حق اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ کہ ان کی مدد کرنی ہے. تو پتہ چلا کہ نیکی کے اندر مدد کرنا یہ سنت الہیہ قرار پائی ہے. فرمایا کہ قرض خواہ کی مدد کر دینا, اگر اس کے پاس نہیں, آپ سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اس کی مدد کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا. بہرحال اس کا ارادہ تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. فرمایا نکاح کرنے کا ارادہ ہو صرف اسی وجہ سے, نہ شہوت کے لیے اور نہ کسی اور مقصد کے لیے. ارادے یہ ہوں کہ یا اللہ گناہوں سے بچوں گا اور اولاد دے گا تو دنیا و آخرت میں میرے لیے سرمایہ مغفرت بن جائے گی, تو پھر اس کی بھی مدد. تو نکاح کے اندر مدد کسی کی اتنی کرے کہ اس کے ضروریات نکاح کے معاملات پورے ہو جائیں. غور کرو اس کے اوپر. نکاح کے جو ضروری معاملات ہیں, جو اخراجات آتے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں کہ یتیم بچوں کے نکاح, بچیوں کے ہیں, مدد کر دیتے ہیں, خاندان میں کر دیتے ہیں. تو یہ سنت الہیہ ہے کہ فرمایا یہ مدد کرو گے تو اس مدد سے اللہ تمہیں برکت بھی دے گا, اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا, اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت اچھی کر دے گا. ہاں حرام رسوم کے اندر مدد نہیں کر سکتے, اور یہاں حرام کاموں کے اندر لاکھوں لگا دیتے, اور جب دین کی بات آئے تو پھر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے, پھر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. مولوی بڑی لالچی ہو گئے ہیں, مولوی بڑے خطرناک ہیں. پھر سارے کلیشن کوب دا پورا بریسٹ علماء کی طرف ہی ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ہم کاموں میں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. ڈھول بجانا, مووی بنانا, تصویریں کھنچانا, یہ حلال ہے کہ یہ سب حرام رسمیں ہیں. ہاں حلال جگہ پہ لگاؤ گے تو یہاں بھی برکت ملے گی, وہاں بھی برکت ملے گی, اور یہ سنت صحابہ ہے. اب سنو, جب حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا, سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے فاطمہ تیرا رشتہ وہ مانگنے آیا ہے کہ پوری روئے زمین میں اس جیسا کسی کا ایمان ہی نہیں ہے. ایسا نیک ہے کہ جس کا دن جہاد میں گزر جاتا ہے, رات اللہ کی عبادت میں گزر جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک اس رشتے کے اوپر بڑے ہی خوش ہوئے, اور پھر حضرت فاطمہ کو پیغام دیا. انہوں نے شرم سے اپنا منہ جو ہے اپنی گود کے اندر چھپا لیا اور سر جھکا لیا. نبی پاک خوش ہو گئے کہ بیٹی میری راضی ہے, اور فرمایا اللہ کی طرف سے فرشتے اترے جبریل کہ یا رسول اللہ, اللہ نے آسمانوں میں ان کا نکاح کر دیا ہے, زمین پہ آپ کر دیں. اور یوں یہ خطبہ نبی پاک نے مسجد کے اندر پڑھا. تو نکاح مسجد میں پڑھنا سنت ہے. دین تے چلو تو میں نہ کوئی مشکل ہی کوئی نہیں, لیکن اساں نک بھی تو رکھنی ہے نا کہ نک رہ جائے, پگ رہ جائے. لوگ آکھن دے پیسے والا ہے تو یہ پھر بھی مسجد چ جاتا ہے, اور مسجد چ جا کے نکاح کرنا یہ صحابہ دی سنت ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خطبہ پڑھنا، نکاح پڑھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ اگر حضور دین پہ چلے، میں کہتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے، کاش ہم چلے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ دین پہ چلے تو نہ شادی ہال بک کرانے پڑے، نہ اتنے خرچے کرنے پڑے، سادگی کے ساتھ۔ کیونکہ ایک روایت جو میں نے آج پڑھی ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ نکاح میں سب سے زیادہ برکت دی جاتی ہے جس میں بوجھ کم ہو، جس میں خرچہ کم کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں اس نکاح میں اللہ برکت دیتا ہے۔ کیا برکتیں ملتی ہے؟ کہ میاں بیوی کی عمر دراز ہو جاتی ہے، اللہ دینداری عطا کرتا ہے، پھر اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اپنی بندگی کی توفیق دیتا ہے۔ آگے بیٹی ہو جائے تو وہ رحمت ہے، بیٹا ہو جائے تو نعمت ہے۔ فرمایا اگر دنیا سے آتے ہی چلے جائیں تو قیامت کے دن بخشش کا سبب بھی بنیں گے۔ چھوٹی عمر میں چلے جائے تو ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے 8 دروازے سے پکاریں گے اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو برکتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب زیادہ خرچ کرنا ہے، ہاں خرچ کرو، یہ نبی پاک کے صحابہ کی سنت ہے۔ اب شادی ہو گئی، فرمایا کہ نکاح ہو گیا، خطبہ ہو گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زرہ جو ہے حضرت علی سے جو خریدی تھی 480 دراہم میں خریدی تھی، حضرت علی مرتضیٰ کو تحفے میں دے دی کہ علی مجھے تیری شادی کی بڑی خوشی ہے۔ وہ ذوالنورین ہے کہ ان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ کتنی بیٹیاں آئی ہیں؟ 2۔ ایک حضرت ام کلثوم، ایک حضرت رقیہ، ایک نبی پاک کی بیٹی ہے حضرت زینب، اور سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ ان کے اندر کوئی فرق ہے؟ اور حضرت علی کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے ہوا ہے۔ آج صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہیں۔ تو حضرت ام کلثوم کی عمر 15-16 سال تھی، حضرت عمر کی عمر زیادہ تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار تکرار کیا علی مرتضیٰ سے رشتہ مانگنے میں۔ کہا آپ اس قدر تکرار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ حضور کے خاندان کی نسبت مجھے مل جائے، کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب کے شجرے ختم ہو جائیں گے، لیکن میری بیٹی فاطمہ کا شجرہ قیامت میں بھی کام آئے گا۔ تو پھر ان سے نکاح ہوا۔ یہ فرق لوگوں میں ڈال دیا، دنیا داروں میں ڈال دیا۔ فرمایا ان کے اندر کوئی فرق ہے؟ اور چارے یار نبی نے عاشقی نہیں کوئی نہ چارا ورگا، نہ کوئی پیدا ہو یا نہ ہو سی، نہ جان سارا ورگا، نہ اس ترتی اور پیدا کیتا، نہ نبی دے یارا ورگا۔ عالم شان صدیق کی پوچھنے تے کو یار ہزارا ورگا۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ جب ولایت کے 2 دریا ملے، 2 دانے ملے، اور فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے ایک موتی اور ایک لولو نکالا۔ فرمایا ایک امام حسن ہوئے، ایک امام حسین ہوئے۔ تو نکاح کے ذریعے پھر اللہ نے کیسے دنیا کو یہ لال عطا فرما دیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان 2 لالوں نے وہ امت کے اوپر وہ احسان کیا ہے کہ قیامت تک کوئی اس کا بدلہ اتار سکتا نہیں ہے۔ تو یہ نکاح بھی بابرکت ہوا۔ فرمایا کہ نکاح جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہوا، اللہ نے ان کی اولاد میں کئی امام پیدا کیے۔ فرمایا جن کی پوری ذریت میں 4 نسل تک اللہ نے انہیں
صحابیت کا مرتبہ ادا کر دیا اور فرمایا ایک نکاح حضرت پیران پیر روشن ضمیر میرا محی الدین عبد القادر جیلانی اور حضرت فاطمہ ام الخیر ہے. ہو گیا 10 منٹ اور انشاءاللہ. فرمایا کہ یہ نکاح حضرت فاطمہ ام الخیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، نام ہے حضرت فاطمہ ام الخیر، اور والد ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اور میں شروع میں یہ روایت پڑھ کے آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے، یا تو مال کی وجہ سے، یا خاندان کی وجہ سے، یا حسن کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے. بس تم دینداری کو اختیار کرو، کیونکہ دین کے اوپر چلنے والا اللہ کا حق ادا کرتا ہے. جو رب کا حق ادا کرے گا وہ اپنی بیوی کے حقوق کبھی تلف نہیں کرے گا. بیوی کے ساتھ بالکل اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استبو، میں وصیت کیا گیا اور تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں. اور حجت الوداع کے خطبے میں بھی حضور نے یہی ارشاد فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اور فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو اس کے اندر کجی رکھ دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ پہلی کجی کا اثر آخری کجی تک جائے گا. عورتوں میں بھی نیک ہوئی ہیں، عورتوں کے اندر بھی بد ہوئی ہیں، مردوں میں بھی نیک ہوئے ہیں، مردوں میں بھی بد ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ نیک مردوں کے لیے ہم نے نیک عورتیں رکھی ہیں، اور بد عورتوں کے لیے ہم نے بد مرد رکھے ہیں، برے مرد رکھے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ دنیا میں آئے ہیں. اس لیے بیوی کے ساتھ اس کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا جیسا کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو اس کو پہناؤ، اور جہاں رہتے ہو اس کو رہائش کے لیے وہ مکان دو، اور اس کی خواہشات نفس کا خیال رکھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں میں محمد کی پسندیدہ چیزیں 3 ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ اس پہ تو ماشاءاللہ ارشد بھائی کی بھی سبحان اللہ بڑی اونچی نکل رہی ہے، اللہ ان کو بھی مسکراتا رکھے. تو واقعہ یہ ہے ہی، بات ہی ایسی ہے. فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خوشبو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، خوشبو بڑی پیاری لگتی ہے، اور خوشبو کا مرقع خود حضور ہے. نبی پاک جیسی خوشبو تو ہو ہی نہیں سکتی کسی کی. فرمایا ام سلیم حضور جب سوتے تھے تو وہ قطرے جو پسینے کے بہتے تھے وہ شیشی میں بند کر لیتی تھی. شادی کے گھر والے اکثر کہتے ہیں خوشبو ہو جائے، وہ آپ سے حضور کا پسینہ لے کہ ہمیں خوشبو چاہیے مائی خوشبو دے دو، آپ وہ پسینہ دے دیتی. کہا ایسی خوشبو آج تک مارکیٹ میں نہیں آئی ہے. تمہیں پسینہ آئے تو بدبو، نبی کو پسینہ آئے تو. اور میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ. اس طرح سے مہکی لگائے ہوئے ہیں. اب میرے دوستان ذرا غور کر، ایک بات کرتا چلو. فرمایا ایک صحابی ہے، ان کی 4 بیویاں ہیں، 4 ازواج ہیں، لیکن جب وہ گھر جاتے تمام بیویاں ان کے پاس اکٹھی ہو جاتی. جس طرح آپ پھول کو سونگتے ہیں وہ اپنے شوہر کو وہ تمام عورتیں سونگتی. اور عورت کو ویسے بازار میں خوشبو لگا کے نہیں جانا چاہیے، منع ہے. اپنے شوہر کے لیے گھر میں ہار سنگار کر سکتی ہے، اس کے لیے زیب و زبائش کر سکتی ہے، خوشبو کو بھی استعمال کر سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے
اس کا شوہر عورت سے خوش ہو گیا، اس نے 7 دن خدمت کی، شوہر کی، میاں خوش ہو گیا، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک کپڑوں کا جوڑا دھوتی ہے نا عورت جب اپنے شوہر کا، تو اللہ تعالیٰ ایک جوڑا دھونے کے اوپر اس کے 1000 گناہ معاف کرتا ہے، اور بعض روایتوں میں 2000 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور 1000 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کر رہی ہے۔ تو وہ عتبہ بن فرقد، یہ ان کی بات ہے، تو کہا کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ کہا میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ کہا کوئی خوشبو نہیں؟ کہا واللہ میں کوئی استعمال نہیں کرتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میں چھوٹی عمر میں تھا، پھوڑے پھر سے نکلے ہوئے تھے، ابا اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے، یا رسول اللہ اس کو پھوڑے پھر سے نکلے، مہربانی کرے دم کر دیں، تھوڑا لعاب لگا دیں۔ نبی پاک نے نبوت والی انگلی سے لعاب لگایا، جہاں جہاں حضور کا لعاب لگا وہ پھوڑے پھنسی سب ختم ہو گئے اور قدرتی خوشبو پیدا ہو گئی۔ وہ خوشبو حضور کے لعاب سے پیدا ہو گئی، اور وہ بینی بینی خوشبو ہے۔ کہا وہ اتنی خوشبوئیں استعمال ہوتی تھی، لیکن ایسی خوشبو نہیں جو حضور سے آ رہی تھی کہ میں مدینے کی گلیوں کے قربا جن سے گزرے ہے شاہ مدینہ، کہ اس طرح سے مہکی دیگر راستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں خوشبو میرا پسندیدہ، فرمایا کہ عورت میری پسندیدہ ہے، اگر اللہ نے ایک بیوی دے دے، فرمایا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی کرتے کرتے، رخ پر دوسری طرف پھر گیا تھا، کہ حضرت علی والی بات، ربنا آتنا فی الدنیا، کہ یا اللہ میری دنیا و آخرت اچھی کر دے۔ سائل نے سوال کیا حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اچھی بیوی مل جائے تو فرمایا دنیا و آخرت اچھی ہے، اگر بری بیوی مل گئے تو فرمایا آخرت میں تو جو معاملہ ہونا ہے اللہ پھر بھی کرم کرے، وہ دنیا میں عذاب الہی ہے۔ بری بیوی، بدکار بیوی، تو اللہ ازواج کو نیک کرے۔ اچھا اس کے حقوق ہیں، فرمایا پھر میرے آقا آخری بات جو فرماتے ہیں کہ فرمایا نماز بھی میری پسندیدہ ہے، نماز اس قدر پسندیدہ ہے کہ رات کو جب بھی حضور کی آنکھ کھلتی نبی پاک وضو کر کے مصلی پہ جلوہ فرما ہو جاتا۔ اور یہ معراج کا مہینہ اب شعبان کی پہلی ہو گئی غالباً، تو یہ رجب، اس کے اندر نبی پاک جب معراج پہ گئے تو حضور فرماتے ہیں رب نے نمازیں بھی دی، روزے بھی دیے، اور 750 مرتبہ اللہ نے فرمایا اے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، 750 مرتبہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں ہر بار یہی عرض کی یا اللہ میری امت، کہ امتی امتی بے لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں نکاح ہو گیا میاں بیوی، حق مہر کا ادا کرنا واجب ہے، بیوی معاف کر دے تو پھر یہاں زبردستی بھی لوگ معاف کرا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو حق مہر اگر وہ خود معاف کرے تو علیحدہ ہے، ورنہ آپ کے اوپر قرض ہے اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اس حالت میں اگر موت آ گئی تو قیامت میں ادا کرنا پڑے گا۔ مولوی جی پیسے کی تو لے آئیے قیامت والے دن، دنیا ہی ختم ہو جانی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ تمہاری نیکیاں اللہ تعالیٰ لے کے زوجہ کو دے دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر بیوی نیک ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ بیوی نیک ہے تو اس کی دعا سے اللہ شوہر کو بھی بخش دے گا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جو قرض ہے حق مہر کا وہ ادا کرنا ہے۔ چلو یہ بات یہاں تک میں لے آیا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی، اولاد ہو گئی، اولاد ہو گئی، بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے نام رکھو، اپنی اولاد کے نام
اچھے رکھو۔ اچھا بیٹی رحمت ہے۔ کسی بزرگ نے مجھ سے اگلے دن یہ بات کی، مجھے بڑی پیاری لگی، کہا نعمت کے اوپر تو اللہ نے حساب لینا ہے، لینا کہ نہیں؟ نعمت کے اوپر اللہ حساب لے گا، اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اس لیے بیٹی رحمت ہے، اور بیٹی ماں باپ کو بخشوائے گی۔ حشر کا میدان ہوگا، باپ ہوگا گناہ گار۔ وقت میں اختتام کی طرف ہی جا رہا تھا، لیکن ذہن میں باتیں آتی ہیں۔ تو ایک باپ ہوگا گناہ گار، اتنے گناہ ہوں گے اس کے، اللہ فرمائے گا اس کو لے جاؤ جہنم۔ تو اس باپ کی 5 بیٹیاں حشر کے میدان میں آئیں گی۔ کتنی بیٹیاں؟ اور 5 ہی نیک ہوں گی، اللہ والی ہوں گی، اور وہ باپ کو جیسے ہی فرشتے زنجیروں میں جگڑ کے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، وہ بیٹیاں باپ کو پکڑ لیں گی۔ تھپا نہیں پر لیں جی، کھیلن ہی نہیں دینا۔ وہ ایسے چمٹ جائیں گی والد کے ساتھ۔ فرشتے یہ منظر دیکھیں گے، اللہ کی قدرت یہ نظارہ خود اپنی نگاہ قدرت سے کر رہی ہوگی۔ یا اللہ، بے شک ہمارا باپ گناہ گار ہے، تیرا فیصلہ ہم مانتی ہیں، تو حق ہے، عادل ہے، منصف ہے، لیکن یا اللہ ہے تو ہمارا باپ، اس نے ہماری تربیت کی، خود گناہ گار ہے بھلے، لیکن ہمیں حلال کھلایا، حلال کمایا، اور ہمارے حقوق ادا کیے، یہاں تک کہ نکاح کر دیے۔ یا اللہ اگر تو اس کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو ہمیں بھی ساتھ ڈال دے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ وہ 5 بیٹیاں جس کو نبی پاک نے رحمت قرار دیا، وہ 5 بیٹیاں باپ کو بخشوا کے جنت میں لے جائے گی۔ اور یاد رکھو، اللہ بیٹے دے تو نیک دے، لیکن بیٹی کے اندر ہمیشہ وفا دیکھی گئی ہے۔ 5-6 بیٹے ہو کے بھی ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے، وہ ایک بیٹی ہو کے ماں باپ کو سنبھال لیتی ہے۔ اس لیے بیٹی ہو جائے تو منہ نہ بنایا کرو، اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو کہ اللہ کی حبیب فرماتی ہیں کہ کسی کے خاندان کی خوش نصیبی دیکھنی ہو تو سب سے پہلے یہ غور کیا کرو کہ ان کے گھر پہلی اولاد کون سی آئی ہے۔ اگر بیٹی کی آئی ہے تو یہ خاندان بڑا اچھا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ تو اس لیے بیٹا مل جائے تو نعمت ہے۔ بیٹے سے باپ کا شجرہ چلتا ہے، اور یہی حدیث مبارکہ ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتی ہیں میرے بیٹے تو بچپن میں دنیا سے چلے گئے، لیکن میں محمد کا شجرہ بیٹی فاطمہ سے چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب سارے شجرے ختم ہو جائیں گے تو میرا شجرہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ تو یہ بھی بیٹی تھیں، تو اللہ بیٹی دے، اچھا اولاد ہو گئی، اس کے اوپر ہم بڑا، ایک تو ماں کو چاہیے کہ نمازی ہو، باپ بھی نمازی ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے نا، تو ماں کے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھے، قدم بوسی کی، تو ماں نے کہا فرید بیٹا جانتے ہو یہ نمازی کیسے بنے، متقی کیسے بنے، آج لوگ تیری عزت توقیر کر رہے ہیں۔ کہا ماں آپ ماں ہیں بتاؤ۔ کہا بیٹا کبھی میں نے بے وضو تجھے دودھ نہیں پلایا ہے، جب بھی دودھ پلایا ہے باوضو ہو کے، درود پاک پڑھ کے۔ پہلے مائیں درود پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، تو پھر اولاد بھی نیک ہوتی تھی۔ بیٹا جب اولاد پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں یہ پپا ہیں، ڈیڈی نہیں، ابا سکھاؤ، والد سکھاؤ۔ اور سب سے پہلے جب بچہ بولنے لگے تو حدیث مبارکہ ہے کہ اسے لفظ اللہ سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ اللہ۔ جب لفظ اللہ جاری ہو جائے، حضور جب دنیا میں آئے نا تو پیدا ہوتے ہی اللہ اللہ کرنے لگے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور زبان نبوت پہ اللہ اللہ ہو گئی۔ اور رب حبلی امتی، رب حبلی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حبیب فرماتی ہیں اللہ سکھاؤ، جب اللہ لفظ آ جائے تو پھر اس کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ۔ اب آدھا کلمہ ہو گیا، جب یہ بھی زبان صحیح چلنے لگے
کہ اللہ بھی صحیح پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ بھی، اب آخر میں سکھاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں آیا تو اذان کانوں میں آ گئی، فرمایا کہ اچھے بندے نمازی سے تہنیک کراؤ، گٹی دلواؤ، تاکہ اس کی عادت بھی اس کے اندر آ جائے۔ کلمہ پھر اس کو سکھاؤ محمد الرسول اللہ، جب یہ سکھاؤ پھر باپ کا نام، پھر ماں کا نام، پھر دادا، پھر نانا، پھر خاندان کا تعارف کراؤ، آہستہ آہستہ اسے دین کے اوپر چلنا سکھاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کام تے سارے شریعت کے خلاف، تو اولاد چاہتے ہیں کہ بڑی فرما بردار ہوئے، بعد پھر مولویاں پیرال جو رخ کرنے حضرت جی تویز دے دیو، وہ بیٹا گل نہیں منتا ہے، اولاد گل نہیں سنتی۔ اللہ دے بندے شروع تو تربیت چنگی کرو ہے، نیک اولاد چھوڑ گئے، بس اختتام کرتا ہوں، بہت کافی ہو گیا ہے۔ تو نیک اولاد کی تربیت، اور اسے اچھا مکان نہیں دیتے تو نہ دو، کاروبار نہیں دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں، مکان بنا کے نہیں دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اسے تربیت دینیہ دے دیا تو تم نے سارے حق ادا کر دیے۔ دین کی یہ برکت ہوتی ہے سکھانے سے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ نیک و دعائیں کرتے ہیں تو اولاد کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے، آخرت بھی اچھی کرتا ہے۔ اکثر کاروبار لوگوں کے چمک جاتے ہیں کہ میری ماں دی دعا ہے، میرے پیو دی دعا ہے، تو واقعہ ماں باپ کی دعائیں قبر تک بھی چلتی ہیں اور حشر کے میدان میں بھی کام آتی ہیں۔ تو ان کی اولاد کی تربیت اچھی کر جاؤ۔ آج تو بڑا آزمائش کا دور ہے، جب سے یہ موبائل آیا ہے بڑے بڑے گھر تباہ ہو گئے، لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، دین پہ نہیں چلتے ہے، وہ برچی خانے کھانا ہی پک رہا تو سامنے لایا موبائل، فلم چل رہی، کرکٹ کا میچ چل رہا، ڈرامے چل رہے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ ناچ چل رہی ہوئے۔ ہاں اچھے لوگ بھی ہیں کہ جن کی ابتدا بھی دین سے ہوتی ہے، رات کی انتہا بھی اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ مختصر وقت کے اندر میں نے چند باتیں کی ہیں، بھائی نصیر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محبت اور ان کا پیار، اور صوفی محمد ارشد صاحب، اللہ تعالیٰ جتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو خوشیاں عطا فرمائے، اور ایسی خوشیاں عطا فرمائے جیسی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ و حاجرہ کو عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سفورہ کو عطا فرمائی، علی مرتضیٰ شیر خدا خاتون جنت کو عطا فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ کبریٰ، دیگر ازواج کو عطا کری۔ اللہ ان متبرک ہستیوں کا صدقہ، اللہ ہستیوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر، عرضی سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔